السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 50 ہے اور سبق نمبر 9 اوقاف کی مشق کے بارے میں چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم گول تا پر وقف کرنے کا طریقہ اور سکتہ اور اسی طرح حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مد ہوگی، اس کا طریقہ اور تسہیل کے طریقے کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم گولتا کو پڑھ لیتے ہیں۔ گولتا کا قاعدہ ہے کہ گولتا وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، یعنی جب بھی گولتا پہ ہم وقف کرتے ہیں تو جب وقف کرنے کے نتیجے میں گولتا کو ہا میں بدل دیں گے۔ جیسے یہ ہے راضیتن، اب تا دو زبر تن ہے، تا گول ہے۔ گول تا پہ جب ہم وقف کریں گے تو یہ گول تا ساکن ہونے کی صورت میں ہا بن جائے گی، جیسے یہ راضی، یا ہا زبر یا، راضیہ، اس طریقے سے۔ تو جوڑ کے ساتھ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ را الف زبر را، واد زیر وی، راضی، یا زبر یا، راضیہ، تا دو زبر تن، راضیتن، وقف راضیہ، تا دو زبر تن کو جب وقف کیا تو ہا بن گئی، یا ہا زبر یا، راضیہ، راضیہ۔ اگلا لفظ تا پیش تو، قاف کھڑی زبر قا، تو قا، تا دو زبر تن، تو قاتن، وقف تو قا، تو قا۔ اگلا لفظ با یا زبر بی، یا زیری بی، نون زبر نہ، بین، تا دو زبر تن، بینتن، وقف بینہ، بینہ۔ اگلا لفظ جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا زبر یا، جاریہ، تا دو پیش تن، جاریتن، وقف جاریہ، یا ہا زبر یا، جاریہ۔ اگلا لفظ را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقاب، تا دو زیر تین، راقابتین، وقف راقابہ، بہ، راقابہ۔ اگلا لفظ میم را زبر مر، فا واو پیش فو، مرفوع، عین زبر ع، مرفوع، تا دو زیر تین، مرفوعۃ، وقف مرفوعہ، عین ہا زبر ع، مرفوعہ۔ اس طریقے سے جب بھی ہم گولتا پر وقف کریں تو وقف کی صورت میں ہم اس کو ہا بنا دیں۔ اس کے ساتھ ہم سکتے کے قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں۔ سکتہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ لکھا، نیچے مثال دیکھیں، عوجن سکتہ قیمن۔ اب قرآن پاک میں جس طرح لکھا ہوا آتا ہے وہ لفظ کلمے کے آگے سکتہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو جس
لفظ جس کلمے کے آگے سکتہ لکھا ہوا ہوگا اس کلمے کے اوپر ہم آواز کو روکیں گے اور سانس ہماری چلتی رہے گی۔ آواز کو روک کر تقریباً ہم نے 1 سیکنڈ کی مقدار کے برابر آواز کو روکنا ہے اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہوگا اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پہ آواز کو روکیں گے، سانس کو چلتا رہنے دیں گے، یعنی سانس نہیں توڑیں گے، سانس جاری رہے گی۔ تو آواز روکنے کے بعد جب ہم اگلا لفظ پڑھیں گے تو اسی سانس میں پڑھیں گے جس سانس میں ہم نے اپنی آواز کو روکا ہے۔ تو سکتہ ہو گیا، سکتہ یعنی کہ آواز کو روک کر اگلے لفظ کو دوبارہ سے پڑھنے کا نام ہے۔ اور ایک قاعدہ بھی ذہن میں رکھیں، سکتے میں 2 زبر والے حرف کو الف سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ جس لفظ پہ ہم سکتہ کر رہے ہیں اور وہ لفظ تنوین اس کے اوپر آئی ہوئی ہے تو تنوین میں سے 2 زبروں میں سے ایک باقی رہے گی اور دوسری کو الف میں تبدیل کریں گے۔ تو 2 زبر جہاں بھی آئیں گے وہاں پہ ہم الف میں تبدیل کر کے پھر اگلے لفظ کو جو سکتے کے بعد والا لفظ ہوگا اس کو پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ عین زیر آئی، واو زبر و، آئی و، جیم 2 زبر، جن، آئی و جن، سکتہ آگے ہے قیمن۔ اب سکتے کی صورت میں آئی و جن، قیمن دونوں الفاظ کے، دونوں کلموں کے درمیان سکتے کا لفظ آیا ہوا ہے، سکتہ لکھا ہوا ہے۔ کرنے کا طریقہ، سکتے کی صورت میں پڑھیں گے عوج قیما، یہ تو وقف کی صورت میں ہم نے پڑھ لیا ہے، ویسے قیمن۔ اب سکتے کو دوبارہ دیکھیں اور سانس کس طرح روکنی ہے اس کو دیکھیں۔ عوج قیمن، عوج قیمن۔ اب یہ جو بیچ میں ہم تھوڑی سی آواز کو روک رہے ہیں، یہ صرف آواز ہی کو روکنا ہے، سانس وہی چلے گی، وہی برقرار رہے گی جس سانس میں ہم نے عوجا کا لفظ پڑھا ہے، صرف آواز کو روکنا ہے۔ عوج قیما، اس طریقے سے۔ اگلا لفظ دیکھیں، میم را زبر مر، قاف زبر ق، مر ق، دال زیر دی، مر قادی، نون الف زبر نا، مر قادینا، سکتہ اگلا لفظ ہذا۔ تو اب ان دونوں کو، دونوں الفاظ کے درمیان سکتہ ہے تو نون الف زبر نا پہ سکتہ کرنا ہے۔ اب سکتے کی صورت میں پڑھیں گے مرقدنا هذا، مرقدنا هذا۔ اگلا لفظ وقیل، میم نون زبر من، وقیل من۔ اگلا لفظ ہے راق، سکتے کی صورت میں پڑھیں گے وقیل من راق، وقیل من راق۔ اگر ہم نون کو را کے ساتھ ادغام کر کے پڑھتے ہیں، یعنی بیچ میں سکتہ نہیں کرتے، تو پھر بن جائے گا نون کا را کے اندر ادغام ہو جائے گا، پھر بن جائے گا میم نون را زبر مر، وقیل مراق۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے تو نون ساکن کا ادغام را میں ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بن جائے گا مراق۔ اگلا لفظ کلا، بلام زبر بل، بیچ میں سکتہ، آگے رانا، تو سکتے کی صورت میں پڑھیں گے کلا بل رانا، کلا بل رانا۔
یہ بھی اسی طرح لام کا اگر را میں ادغام کریں تو ب لام را زبر بر بن جائے گا، کلا بران۔ تو یہ پیچھے قاعدہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور اسی طرح لام ساکن کے بعد را آ جاتی ہے تو اس کا ادغام ہم جب کرتے ہیں تو لام اور را کا ادغام را میں کر دیتے ہیں، اسی طرح برانہ بن جائے گا۔ سکتے کی صورت میں دوبارہ ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، کلا بل ران۔ اب یہ سکتے کا طریقہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں اس طرح جب بھی سکتہ آئے تو اس کو ہم نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم حروف مدہ کے بعد حمزہ پر وقف کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ پر وقف، جیم الف زبر ج، حمزہ زبر ج، وقف۔ جب ہم وقف کریں گے حمزہ پہ تو مد کرنے کے ساتھ حمزہ پہ وقف کریں گے، وقف ج، ج، کیونکہ حمزہ پہ ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے تو اسی لیے وقف کرتے ہوئے حمزہ پہ ہلکا سا جھٹکا لگا کر وقف کریں گے، ج۔ اگلا لفظ سما، حمزہ زیر ای، سمائی، وقف سما، سما۔ یہ ہو گیا الف مدہ کے بعد حمزہ پر وقف۔ اب واو مدہ کے بعد حمزہ پر وقف دیکھتے ہیں، تا زبر تا، با واو پیش بو، تبو، حمزہ زبر تبو، وقف تبو، تبو۔ اگلا لفظ سین واو پیش سو، حمزہ زبر سو، وقف سو۔ اب یا مدہ کے بعد با زبر با، را یا زیر ری، بری، حمزہ زبر بری، وقف بری، بری۔ تو الف مدہ کے بعد جب بھی ہم حمزہ پر وقف کریں گے تو اسی طریقے سے کریں گے مد کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب اس کے بعد ہم را امالہ والی اور اسی طرح تسہیل کے قاعدے کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہم را امالہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے مجریہا۔ امالہ کہتے ہیں جھکاؤ کو، یعنی جس طرح را زبر را اور را زیر ری بنتی ہے، ان دونوں کے درمیان یعنی را کا جھکاؤ زیر کی طرف اور زیر کا جھکاؤ زبر کی طرف ہوگا تو بنے گا مجریہا، مجریہا۔ را زیر ری بھی پورا نہیں ہوا اور را زبر را بھی پورا نہیں ہوا، یعنی دونوں کا جھکاؤ ایک دوسرے کی طرف جب ہوا ہے تو را زیر رے بن گیا ہے۔ امالہ یعنی اس کلمے کی را کو باریک پڑھتے ہوئے، یعنی مجریہا کی را کو باریک پڑھتے ہوئے سویرے اور قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے۔ جس طرح ہم لفظ سویرے یا لفظ قطرے بولتے ہیں تو اسی طرح مجرے کی را کو ہم پڑھیں گے، یعنی مجریہا۔ اب اس کے جوڑ کا طریقہ کیا ہے؟ جوڑ کا طریقہ یہ ہوگا کہ میم جیم زبر مج، را امالہ والی زیر رے،
را امالہ والی زیر رے مجرے، یا اس کا ہم یوں بھی کر لیں را امالہ والی رے مجرے، ہا الف زبر ہے مجرے ہے مجرے ہے۔ یہ پورے قرآن میں ایک ہی لفظ ہے جس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، اور یہ روایت حفص کے مطابق ہے۔ جس طرح ہم قرآن پاک کو عام طور پہ ہمارے پاک و ہند میں پڑھا جاتا ہے، وہ روایت حفص کے مطابق پڑھا جاتا ہے، تو روایت حفص میں را امالہ والی صرف اسی لفظ پہ آتی ہے۔ اگلا لفظ ہے لا تمن، اب اس میں من نا پہ اشمام ہوتا ہے۔ اشمام تجوید میں اشمام حرف ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر دینے کو کہتے ہیں، یعنی حرف ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کر دینے کو اشمام کہتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ جیسے یہ ہے تمنا، اصل میں ہے ت میم نون زبر من، اب یہ نون ساکن کے بعد اگلا نون ہے، تو جس طرح ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نون ساکن کے بعد ایک اور نون آ جاتا ہے تو نون ساکن کا ادغام دوسرے نون میں کر دیتے ہیں، تو اسی طرح اب یہ پہلا نون ساکن ہے اور دوسرا نون متحرک تھا، تو پہلے نون کو جب دوسرے نون میں داخل کیا تو دوسرے نون کے اوپر شد کا نشان بھی ڈال دیا۔ اب پہلا نون ساکن ہے تو قاعدہ بھی یہ ہے کہ حرف ساکن یعنی حرف کو ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تو میم نون زبر من کو جب ہم پڑھیں گے ساکن حرف ہے تو اس کے بعد ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ دیکھیں، لا تمن تمن، پہلا نون جب پڑھا ہے پڑھنے کے بعد ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور ساتھ میں غنہ تو چلتا رہے گا کیونکہ میم نون زبر من کا جب ادغام ہو رہا ہے تو غنہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ لا تمن لا تمن، پہلے نون کو پڑھنے کے بعد ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد پھر دوسرا نون اپنی حالت میں پڑھنا ہے۔ لا تمن تمن، اس طرح اشمام یعنی لفظ تمنا یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پہ آتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اب ہم تسہیل کا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، اور یہاں مراد یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو نرم کر کے خود حمزہ کے اور الف کے مخرج کے درمیان ادا کرنا، جیسے جمیو، اب دو حمزہ ہیں، دو حمزہ کے درمیان ہم نے تسہیل کرنی ہے، تو دو تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، اور یہاں مراد یہ ہے کہ حمزہ کو نرم کر کے یعنی خود حمزہ کے اور الف کے مخرج کے درمیان، اب حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان سے ہم نے آواز نکالنی ہے نرمی سے، تو اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ لفظ ہے پھر ہے جمیو، اب ہم نے اس میں تسہیل کرنی ہے یعنی دونوں حمزہ کے درمیان نرمی کرنی ہے۔ اس کا طریقہ دیکھیں، پہلے ہم نے کیا اور تسہیل کے ساتھ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا ہم نے نرمی کرنی ہے، اور جمیو، اس کو کہتے ہیں تسہیل کرنا۔ یہ پورے قرآن میں ایک ہی لفظ ہے جمی، اس کلمے میں تسہیل ضروری ہے یعنی وجوب کے درجے میں ہے۔
अजमिय्यु। आगे ज़ेल के कलिमात में दो वजूह हैं, यानी दो सूरतों से पढ़ा जा सकता है। पहली सूरत है दूसरे हमज़ा का अलिफ से इब्दाल और उसके साथ साथ मद्द लाज़िम, और दूसरी सूरत दूसरे हमज़ा के हमज़ा और अलिफ के दरमियान तसहील लेकिन इब्दाल औला है। ये कलमात देखें, इब्दाल और तसहील। इब्दाल की सूरत में अज़्ज़करैनि और तसहील की सूरत में अज़्ज़करैनि, यानी अज़्ज़करैन पहले हमज़ा दूसरे हमज़ा का अलिफ से इब्दाल किया गया है। यहाँ पे हकीकत में दो हमज़ा हैं, एक हमज़ा ज़बर अ, दूसरा हमज़ा ज़बर अ। अब ये था अज़्ज़करैनि, लेकिन यहाँ पे दूसरे हमज़ा का इब्दाल कर दिया गया है अलिफ में, ये अलिफ की सूरत नज़र आ रही है। दूसरे हमज़ा का अलिफ से इब्दाल किया है, तो इब्दाल की सूरत में हमने इब्दाल करने के नतीजे में ऊपर मद भी आई है, इसको कहते हैं मद्द लाज़िम। और इसके साथ जब मद्द लाज़िम के साथ हम पढ़ेंगे फिर बन जाएगा अज़्ज़करैनि अज़्ज़करैनि। और जब हम तसहील के साथ पढ़ते हैं तो दोनों हमज़ा वाज़े होंगे, दोनों हमज़ा के दरमियान हम तसहील करेंगे तो बन जाएगा अज़्ज़करैनि अज़्ज़करैनि अज़्ज़करैनि। इसी तरह अल-आन, ये हो गया इब्दाल के साथ, यानी कि दूसरे हमज़ा को अलिफ में बदल दिया। इब्दाल का माने बदल देना, दूसरे हमज़ा को अलिफ में बदल दिया है तो बन गया अल-आन। अब हम तसहील के साथ पढ़ते हैं, यानी इब्दाल उसमें नहीं करते, दोनों हमज़ा को वाज़े कर देते हैं और दोनों हमज़ा लिखने की सूरत में तसहील करते हैं तो बन जाएगा अल 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 अल-आन। इसी तरह अल्लाहु अल्लाहु, वक़्फ़ तसहील अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो ये तसहील हो गई, और इसमें इब्दाल ज़्यादा औला है, इन कलमात में इब्दाल ज़्यादा औला है और तसहील जवाज़ के दर्जे में है। तो आगे तम्मत बिल खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क़ायदे के दुरूस पूरे हो गए। इंशाअल्लाह हम इसके साथ क़ायदे के बाद नमाज हनफी को और इसके साथ साथ आखिरी सिपारा यानी जो 30वां सिपारा है अम्मा यतसाअलून, इसके आखिर से यानी सूरत नास, सूरत फलक, सूरतुल इखलास, सूरतुल लहब, इस तरह एक एक सूरत हम डेली की बुनियाद पे उसकी मश्क करेंगे और साथ में नमाज हनफी के एक एक उसको लेंगे। यानी कलिमात में हैं 6 कलमे हैं तो उनमें एक कलमे को ले लिया, और इसी तरह नमाज है तो एक दिन सना, दूसरे दिन सूरत फातिहा, तीसरे दिन सूरत, इस तरीके से हम नमाज हनफी को भी साथ साथ मश्क करेंगे, चलाएँगे, और इसके साथ कुरान पाक की मश्क भी करेंगे। और मश्क हमारी आखिरी सिपारे से होगी यानी सूरतों की। तो इसकी इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करें कि भी नमाज हनफी को भी और कुरान पाक की मश्क को भी भरपूर दिल जमी से पढ़ें और उसको अपने मश्क करें, तो इंशाअल्लाह हमारा कुरान पाक दिन ब दिन सही होता चला जाएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।